بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج ہم پاکستان کی سیاست پر کچھ تھوڑی گفتگو کریں گے. یہ موضوع میں نے کافی عرصے سے چھوڑ رکھا تھا اور اب بھی مجھے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک مایوس کن سی صورتحال ہے. تو بات ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، ان کو سہولتیں ملنے لگی ہیں، ان کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے. ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل نہیں ہوئی ہے، ڈیل کے بغیر ہو گئی ہے، کپتان ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے، سب کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی مٹھی میں ہے. وہ وہی حال ہے کہ ابھار کر مٹائے جا، بگاڑ کر بنائے جا، کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. تو وہ جس کو چاہتے ہیں ابھار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جلا دیتے ہیں، جس چراغ کو چاہتے ہیں جلا دیتے ہیں، جس چراغ کو چاہتے ہیں بجھا دیتے ہیں. تو صورتحال وہی ہے اور کافی عرصے سے ایسی ہی چل رہی ہے. لیکن 2018 سے یہ بہت شدت سے واضح ہو کے سامنے آئی کہ سیاسی جماعتوں کی، سیاستدانوں کی، سیاسی لیڈروں کی، وزیر اعظموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو کچھ قائم کر سکیں، بھلے ان کی عوامی سپورٹ ہو، بھلے ان کی عوامی سپورٹ نہ ہو. تاہم بات عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے. اب اس میں کوئی ہمارے سامنے کوئی واضح چیز تو نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، اچانک کیا ہو گیا. اتنے عرصے سے ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی، وہ نہیں آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے، ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی تھی. ابھی ایک دم کیا ایسا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بات چل نکلی اور ان کو ریلیف دے دی گئی، جو بہرحال ظاہر ان کا ایک مریض کی حیثیت سے، ایک قیدی کی حیثیت سے یہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو علاج کی سہولت دی جائے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تاہم کیونکہ ہمارے ہاں معاملات ایسے سیدھے ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو یہ ہوا کہ اخبارات میں کالم چھپنے لگے. میں نام نہیں لوں گا، وہ جو اپنے آپ کو اپوزیشن کا بھی ظاہر کرتے ہیں اور بڑے آبجیکٹیو 30 مار خاں وہ جرنلسٹ بنتے ہیں، وہ حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. ان کے کالم آئے مسلسل جنگ میں کہ جیو کے حوالے سے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ حکومت جانے والی ہے، اور اس قسم کا وہ پہلا انڈیکیشن تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آیا کہ مسلم لیگ نون کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. پھر اسی حکومت کے وزیر داخلہ نے بم گرایا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، وزیر اعظم جتنے گھنٹے مرضی کام کر لیں حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور پھر کہا کہ صوبے بنانے کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے، اینڈ آل دس. وہ بات کھل کے سامنے آئی کہ اصل مقصد ان کا کیا ہے. جب اس سے بات آگے چلی تو گمان یہ ہے کہ اس کے لیے سیاسی سپورٹ چاہیے، پارلیمنٹ سے پاس ہوگا، آرڈیننس نافذ نہیں کر سکتے اس کو. تو اس کے لیے گمان یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یا ان کی حکومت کو، یا شاید جو سپر وزیر اعظم ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو ٹاسک دیا گیا کہ اس کے لیے ایک ماحول سازگار بنایا جائے پارلیمنٹ میں. مسلم لیگ شاید اس پر ایگری کر جاتی یا کر گئی ہو، مجھے نہیں پتہ، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی سخت ریزسٹنس ہے اور رہے گی، کیونکہ ان کے جہاں پر وہ کھڑے ہیں وہاں سے ان کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو سندھ کے مسئلہ بنا دیا ہے، سندھی نیشنلزم کا. اور حالانکہ یہ سندھی نیشنلزم کا مسئلہ ہے نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. پروونسز بنتے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ہندوستان میں کتنے پروونسز بنے ہیں؟ ایسٹ پنجاب 1/3 تھا اس پنجاب کا، پورے پنجاب کا 1/3 تھا ہندوستان کو ملا، اور اس میں اب 4 صوبے بنے ہوئے ہیں. اور تو یہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں. لیکن ہمارے یہاں کہ یہ کیونکہ ہم کسی چیز کو سیدھا دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور جو سیاسی کنسنسس ہے نہیں ہے، تو جو حالات ہیں ہمارے اس میں یہ آسان مسئلہ ہے نہیں. اور اس کے بعد یہ کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف کیسے ملی، مختلف قسم کی آراء ہیں اس میں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ
اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے ہوا ہے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا ہے، اور غالباً حکومت جو ہے، حکومت کا مطلب نون لیگ جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے، ان کو اس کی خبر پورے طور پہ نہیں تھی، کیونکہ ان کے ہاں جو کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا ہے ایسا، اس کا ان کا حق ہے، ان کو یہی چاہیے تھا پہلے ہی کہ وہ عدالتوں سے جاتے، وہاں سے ریلیف لیتے، سڑکیں بند کرنا، دھرنے دینا اور ہنگامے کرنا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے اور یہ تو صحیح نہیں ہے، اور آج انہوں نے اس کے جو ہے اس کی ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی۔ میرا نہیں خیال کہ ریویو پٹیشن سے ان کو کوئی ریلیف، گورنمنٹ کو کوئی ریلیف ملے گا۔ خان صاحب کو جو ریلیف مل چکا ہے وہ اس کی واپسی نظر نہیں آتی مجھے، لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چیز جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ڈیلیور نہیں کر سکے، کیا عمران ڈیلیور کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال یا وہ کر سکیں گے، کیونکہ وہ اگین پنجاب میں شاید اتنی ریزسٹنس نہیں ہو، لیکن سندھ کا مسئلہ پھر اپنی جگہ پہ رہے گا۔ تو اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ وہیں ہسپتال سے واپس کہاں جائیں گے، ہسپتال جائیں گے بھی صحیح کہ نہیں، ابھی اس پہ شک کی بات ہے سپریم کورٹ والے کیا کہتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گی، کیونکہ فیصلہ کسی کے کہنے پہ کیا گیا ہے، ورنہ اتنی عرصے سے یہ اپیل پڑی ہوئی تھی، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے پی ڈی آئی نے کہا تھا کہ رجسٹرار نے ہمیں کہا کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اب یہ اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں کہ آپ کی اپیل لگ جائے گی، آپ کو ریلیف مل جائے گی، یہ کوئی جو پراپر طریقہ ہے لا کا، کورٹ کا، وہ تو نہیں ہے۔ آپ کی ڈسکریشن ہے کہ ہاں جی آپ کی اپیل لگ جائے گی، آپ کی اپیل نہیں لگے گی۔ بھئی یہ آپ ایک اپیل اگر کی گئی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا پروسیجر ہے، اس کے حساب سے وہ چلے گی۔ لیکن اگر ان کو پہلے کہا گیا کہ آپ کی اپیل لگ جائے گی اور پھر اس کے بعد تو اپیل لگی اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ جو صورتحال سیاست کی ہے وہ کافی مایوس کن ہے، کیونکہ اب سیاسی پارٹیوں کا، سیاسی لیڈروں کا کوئی رول رہا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ملک میں جو ہے معاشی ترقی ہونی چاہیے، گورننس بہتر ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ آئین کو امینڈ کر کے اور صوبے بنا کے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیا ہوگا، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ صوبے جو ہیں ان کی جو حدود ہیں وہ ہمیشہ بدلتی رہی ہیں۔ میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ پشاور پنجاب کا حصہ تھا، اس سے پہلے دلی بھی پنجاب کا حصہ تھا، پھر ستلج تک رہ گئے پنجاب، اور پشاور 1901 تک پنجاب کا حصہ تھا، پھر 1901 میں اس کو الگ کیا گیا۔ سندھ میں خیر پور ریاست تھی، اس سے پہلے کلہوڑوں اور تالپوروں کی ریاستیں تھیں سندھ کے اندر، اس پورے سندھ میں نہیں تھیں وہ۔ تو یہ، اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ملتان ہے سندھ کا کیپٹل تھا۔ تو یہ سرحدیں جو ہیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بدل نہیں جا سکتی، لیکن ان کی جو سیاسی امپلیکیشن ہے ان پہ بہرحال غور کرنا پڑے گا، اور یہ کہ اس سے حالات بدل جائیں گے، اس سے حالات نہیں بدلیں گے۔ اصل اگر انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ $60 ارب کی انویسٹمنٹ چین نے آفر کی 2015 میں، سائن کیا، سارا کچھ کیا، اس کو آپ نے پہلے دھرنے سے روکے رکھا، پھر جب وہ سائن ہو گیا اس کے بعد آپ نے 2018 میں آ کے اس کو بند کر دیا کہ نہیں جی اس میں تو بہت کرپشن ہے، ہم اس کو روکیں گے، اور 1 سال تک اس بند کیا رکھا، اس کے بعد وہ چل کے دیا ہی نہیں آج تک۔ تو کون انویسٹ کرے گا؟ اگر چین انویسٹ نہیں کر سکتا تو کون انویسٹ کرے گا آپ کو یہاں آئے گا؟ اس کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ وہ $10 ارب کی جو ہے وہ ریفائنری لگائیں گے بلوچستان کو جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیکیورٹی کا جو صورتحال ہے وہاں پر، تو انویسٹر وہاں پہ نہیں آئے گا۔ پالیسیز جو ہیں اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کا جو ترکی میں رہا ہوں، اتنے سال 9 سال رہا ہوں میں ترکی میں، وہاں پر یہی کام جو چائنا نے شروع کیا 79 میں، وہی کام ترکستان نے 85 میں شروع کیا تھا وہاں پر، اور لیکن اس سے لے کے آج تک تو کتنی حکومتیں ترکی میں آئی ہیں، کتنی گئی ہیں، لیکن جو اکنامک پالیسی وہ دے گیا تھا وہ شخص، اس کو کنٹینیو کیا ہے۔
چین میں یہ حال ہے. جو انہوں نے اکنامک پالیسی بنائی تھی 78 میں 79 میں اس کو آج تک چلایا جا رہا ہے, اس کو ریورس کسی نے نہیں کیا. ہمارے یہاں جو ہے وہ جو حکومت آتی ہے اس کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے سارا کچھ. پھر فارن انویسٹر کو کیا یقین دہانی ہے کہ وہ آگے انویسٹ کرے. اور پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ یہی ہے, پرائیویٹائزیشن شروع کر لو تو اس پہ جو ہے وہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اب ہوئی ہے, اللہ اللہ کر کے کتنے کھرب روپیہ ہم نے اس پہ ضائع کیا ہے اس کو اپنے پاس رکھ کر. اور ابھی بھی کتنی کمپنیاں ادارے ہیں جو گھاٹے میں چل رہے ہیں, کھربوں روپے جو ہیں اس پہ ضائع ہو رہے ہیں ہر سال. ان پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اور کتنے عرصے کے بعد اب جا کے کچھ عرصہ پہلے وہ اس کو ریلیف ملی ہے. اور اب بھی ہوا یہ کہ انہوں نے وہ ایتھوپیا کا نہایت کامیاب سی ای او تھا ایئر لائن کا, اس کو انہوں نے ہائر کیا, اس کی کلیئرنس ہی نہیں ہوئی, وہ انڈیا نے ہائر کر لیا اس کو, ایئر انڈیا نے اس کو ہائر کر لیا. کوئی اتنا کامیاب شخص تھا وہ بھی ہم نے گنوا دیا. تو یہ اس صورت حال میں آپ صوبے بنا کر یا حکومت تبدیل کر کے ملک کو معاشی ترقی نہیں دلا سکتے. اس کے لیے کچھ اور چاہیے جو آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ اس طرف جانے نہیں چاہتے. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں. باقی عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. باٹم لائن یہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے اور مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے. عمران صاحب کو جو کچھ ملا ہے وہ فوج کے آشیرواد سے ملا ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ.